السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الحجرات، آیات مقدسہ نمبر 7 اور 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سماجی اور معاشرتی سطح پر ایک بہت اہم رہنمائی ارشاد فرمائی کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب ہم معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسروں کو خبریں پہنچاتے ہیں، تو ان کا میرٹ کیا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، سورۃ الحجرات کے بارے میں آغاز میں ہی آپ سے عرض کیا تھا، یہ جماعتی ڈسپلن، جماعت کا داخلی نظام، پھر اسی طرح معاشرتی سماجی جو ڈسپلن ہے، اس کے معیارات ہیں، آپس میں روابط کا نظام ہے، یہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ ایک تو مسلمان جماعت کے لیے بہت اہم ہے کہ مشاورت کا نظام کیسا ہوگا، لیڈر کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپس میں جو ہمارا روابط کا نظام ہے وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یعنی جماعت کا داخلی نظام اور قومی سطح پر معاشرتی اور سماجی نظام۔ اس لیے اس سورہ مقدسہ کا ایک ایک اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تبادلہ، جو خبروں کا تبادلہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور عرض کیا گیا تھا کہ اب جو دور ہے یہ تو ویسی میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے، پرنٹ میڈیا سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ تو اس وقت ہمیں جو معلومات ہیں ان کو کیسے سننا ہے، کیسے آگے منتقل کرنا ہے، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اور جب بھی کوئی خبر پہنچتی ہے تو پھر رد عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی۔ میرے عزیزو، بڑی اہم رہنمائی ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ، کہ بے شک تمہارے اندر رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سچی جماعت ہے صحابہ کرام کی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب اس جماعت کا جو سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا، یعنی داخلی نظام کیسے مضبوط ہوگا؟ مشاورت کے ساتھ۔ اگر کوئی بھی شخص ایک ممبر اپنی رائے دیتا ہے تو اس رائے کو ہم نے مشورے کے عنوان سے سمجھنا ہے کہ اس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ اگر ہماری انفرادی رائے ہے، مشورہ نہیں ہے اور ہم لیڈر کو رائے دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رائے دیتے ہیں، تو حضور اس رائے پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر عمل کرتے ہیں تو اس میں پریشانی پیدا ہوگی، مشکلات آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل کریں گے تو مشاورت سے کریں گے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، انسانی مفاد میں کریں گے، تمام اجتماعیت کا فائدہ ہوگا تو وہ عام کام کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ایک شخص اپنی رائے دیتا ہے تو اس کو اپنی رائے کو اہم نہیں سمجھنا چاہیے، اجتماعیت کو اہم سمجھنا چاہیے، داخلی نظام کو اہم سمجھنا چاہیے، سماجی اور معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل کو اہم سمجھنا چاہیے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لے، فی کثیر من الامر، بہت سارے جو تم مشورے دیتے ہو، لَعَنِتُّمْ، تو تم پر مشکل آن پڑے گی۔ یعنی انفرادی رائے کو اجتماعیت پہ قربان کرنا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اصل چیز سمجھیے کیا ہے، جماعت کے اندر اصل اہمیت کس بات کی ہونی چاہیے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی، الیکم، تمہاری طرف، الایمان، ایمان کی محبت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے لیے تو اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ سوچ ہے، شعور ہے، ایمان و یقین ہے، ہماری اس سے محبت ہے۔ ہمارے دل میں اللہ نے ایمان پیدا کر دیا، تقوی پیدا کر دیا، اور ایسے پیدا کیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، یعنی پختہ کر دیا۔ ایک تو اللہ نے ایمان کی دولت دی، اعلیٰ شعور کی دولت دی، اور پھر تصدیقم بالقلب، ہمارا دل اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ اعلیٰ یقین، اعلیٰ ایمان دل کے اندر موجود ہے۔ یہ جب ہوگا تو پھر ہماری رائے انفرادی نہیں ہوگی، اجتماعی ہوگی۔ ہماری سوچ اور ہماری تجاویز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشورے کی شکل میں ہوں گی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم نے نفرت کرنی ہے، ہم نے ان سے دور رہنا ہے۔ وَكَرَّهَ، اور نفرت ڈال دی، الیکم، تمہارے دلوں میں، کس چیز کی؟ کفر کی، والفسوق، اور نافرمانی کی، گناہوں کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ تین چیزیں ایسی ہیں جب ہم اجتماعیت میں بیٹھے ہوں گے تو ہم نے ان سے دور رہنا ہے، کفر سے دور رہنا ہے یعنی انکار، دوسرا فسق سے دور رہنا ہے، جو سوچ رہے ہیں اسی کے مطابق ہمارا عمل و کردار ہونا چاہیے، اعلیٰ ایمان اور عمل الصالحات۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو والعصیان، نافرمانی نہیں ہو سکے گی، یعنی ہماری سوچ، ہمارا دماغی صلاحیتیں، ہماری قلبی صلاحیتیں اور ہماری عملی صلاحیتیں، وہ سب کے سب وہ اس اعلیٰ ایمان کے تابع ہونی چاہیے، شعور کے تابع ہونی چاہیے، شعوری جد و جہد میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے، اولئک هم الراشدون، یہ لوگ درست راستے پر ہیں، نیک راستے پر ہیں،
یہ صراط مستقیم پر ہیں۔ کون؟ جن کا ایمان اعلی ہے، جو کفر، فسق اور نافرمانی سے دور ہیں، جو اجتماعیت کا خیال رکھتے ہیں، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ رائے تو دے سکتے ہیں، مشورہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنی رائے کو ٹھونستے نہیں ہیں، اس کو حتمی نہیں سمجھتے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کا بابرکت ماحول، رحمت والا ماحول، یہ سب اللہ کا فضل ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیزو، سورۃ الفتح کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، جس نے قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے کے آنے ہیں، جس میں انسانیت کو آزادی دلانی ہے، جس نے پوری انسانیت کی قیادت کرنی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی استعداد، صلاحیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اور ان کی شعوری جد و جہد کے جو نتائج آئیں گے قومی انقلاب کی شکل میں، بین الاقوامی انقلابات کی شکل میں، اللہ کی پہچان جو سوسائٹی میں پیدا ہوگی، انسان سے جڑ جائیں گے، محبت، اخوت، امن و امان، معاشی ترقی، خوشحالی اور سیاسی عدل کا نظام جو قائم ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں، وہ حکمت والے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تربیت کے لیے بھیجا ہے اس پہ توجہ رہنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، رات اور دن اللہ کی طرف توجہ رکھیے، روزہ رکھ کر بھی اللہ کی طرف توجہ، قیام اللیل کر کے اللہ کی طرف توجہ، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار کر کے اللہ کی طرف توجہ۔ اور توجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہم نے تربیت کروانی ہے۔ ہر روز سونے سے پہلے جائزہ لیں کہ آج جو دن گزرا ہے کل سے بہتر ہے، تربیت بہتر ہوئی ہے۔ اگر تو بہتری محسوس ہوتی ہے تو میرے عزیزو ہر روز ہماری ترقی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ دن آیا اور گزر گیا اور ہم وہیں کھڑے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا، پھر تربیت کے ابھی مراحل ہمارے باقی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔